نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کی بیوی جوڑا بنایا بیوی کی صورت میں تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ جب اس نے اس کو گھیرا اور بیوی ہلکی سی حاملہ ہوئی، اسی کو لے کر چلتی رہی یہاں تک کہ حمل کا بوجھ بڑھا، تو دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے کہ اگر تو ہمیں صالح بیٹا عطا کرے گا تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح بیٹا دے دیا، صحیح سالم بیٹا دے دیا، تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرکاء اختیار کر لیے اس بچے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے ان چیزوں سے جن کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و دعویٰ کرایا گیا۔ فرمایا آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اسی کے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر میرے قبضے میں سب کچھ ہو تو میں اپنے لیے خیر کو جمع کر لوں، کبھی مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ میں تو واضح ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ توحید کے دلائل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانی کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، بہت جگہ پر آیا ہے۔ یہ جو سورۃ نساء ہے اس کی تو ابتدا ہی انسانی تخلیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق میں مختلف جگہ پر، سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے۔ خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں مرد عورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا مختلف انداز میں ذکر کر کے اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر ان کو بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو، کم کا خطاب مجھے اور آپ کو بھی ہے اور ساری انسانیت کو ہے کہ تمہیں ہم نے ایک نفس سے بنایا ہے۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر ساری مخلوق کو ان سے بنایا ہے۔ پچھلے دروس میں یہ احادیث ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب مکمل فرما لیا، پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی روحوں کو نکالا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کی بیوی، اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما لیا، روح بھی پھونک دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو جنت میں
وہ چلتے پھرتے تھے، ہر قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، وہ ہے انسیت، مانوس ہو کے رہتا ہے، اس کے اندر معاشرت کی صلاحیت رکھی ہے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اگر کہیں کوئی انسان اکیلے زندگی گزار رہا ہے تو اس کے اندر انسانی صلاحیتیں نکلتی رہتی ہیں، وہ انسانیت کے کمال کو نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ معاشرت کی صلاحیت کو جوڑا ہے، معاشرت کو طلب کرتا ہے، مانوس رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں تو یہ صلاحیت بڑے اعلیٰ درجے کی رکھی تھی، تو جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود وہ تھوڑے سے بے چین تھے۔ ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی بیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی ہے کہ اماں حوا بیں پسلی، ٹیڑھی پسلی سے، سب سے اوپر والی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس لیے اس کو سیدھا کرنے سے نقصان ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے، یعنی اس کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو، اس کو اسی حالت میں رکھتے ہوئے۔ اب یہ پسلی ہے، اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کی خوبصورتی ہے، اگر اس پسلی کو سیدھا کر دیا جائے تو انسان میں خوبصورتی نہیں رہتی، اور ساتھ یہ ہے کہ پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان، یہ جو عورت ہے، اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، لیکن اس کو اسی کے ٹیڑھے پن کی حالت میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اسی کے ساتھ اسے گزارا کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی وقت ضرور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، ایسے لمحہ میں اس کو برداشت کرنا اور صبر کرنا، یہی مردانگی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ساتھ محسوس کیا اپنے جوڑے کو، تو بڑے خوش ہوئے اور اس سے ان کو سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ساتھ سکون حاصل کریں، کیونکہ یہ انس سے ہے اور انسیت کے ساتھ سکون ہے اس کو۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا پھر کٹھے ہی جنت میں رہے اور ایک عرصہ تک رہے۔ شیطان کو کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی ان کو مردود قرار دیا گیا تھا اور جنت سے نکال دیا گیا تھا، فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا تھا، اس لیے وہ ٹوہ میں تھا کہ کسی طرح میں ان کو جنت سے نکالوں۔ تو اس نے پھر ورغلایا، پچھلی آیات میں دروس میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر اس کو ڈھانپا، تو جس سے حمل خفیف ہوا، ڈھانپنے سے مراد حقوق ازدواجی ہیں، حقوق ازدواجی اختیار کرنے کے بعد حاملہ ہو گئی۔ اس سے کون مراد ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے اماں حوا مراد ہے، جب دنیا میں اترے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایسی صورت میں آگے جو مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، پھر اس کے بعد وہ شرک کرنے لگے، اس پر ایک روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو شیطان آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں، بشرطے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد الحارث رکھنا ہے۔ اور حارث، فرشتے شیطان کو جب ابلیس وہاں عبادت کرتا تھا اس کو حارث کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عبد الحارث اس نے کہا، اور گویا کہ اپنی عبدیت، اپنی معبودیت کا اقرار کروا رہا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے عبد الحارث رکھ دیا نام، لیکن اس روایت کے بارے میں محدثین، مفسرین، تمام علماء وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے ہی ضعیف اور آدم علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کا معصوم ہوتا ہے، اللہ خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ معصوم ہوتا ہے، شرک سے کیا ادنا سی خطا سے بھی معصوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ان سے شرک جیسا ارتکاب ہو جائے۔ یہاں دوسری مخلوق کا تذکرہ ہے، ان کی اولاد کا۔ فرمایا فلما تغشاها،
جاہل لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ان کے بچے نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، منتیں مانتے ہیں کسی درخت سے، کسی پیر سے، کسی قبر سے، ان کے نام پر جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیٹا دیں گے تو ہم آپ کی منت مانیں گے اور آپ کی منت پوری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے بچہ، تو فلما تغشاہا، حقوق ازدواجی کے بعد، حملت حملا خفیفا، ابتدا میں تو وہ حمل انتہائی خفیف ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، بوجھل نہیں ہوتا۔ فمرت بھی، ایک عرصے تک عورت اس کو لے کے چلتی ہے۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہوئی، یعنی اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہونے لگا، تو اب فکر لاحق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ عطا کرے جو کسی عیب کے ساتھ وابستہ نہ ہو، بالکل صحیح سالم ہو، عقل مند ہو، خوبصورت ہو۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ہر قسم کی معذوریوں سے، ہر قسم کے عیوب سے صاف ستھرا ہو، پاک ہو۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا، یہاں صالح سے مراد صحت مند ہے کہ اگر ان کو صحت مند بیٹا عطا کرے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ اب عطا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ فلما آتاہما، جب اللہ نے ان کو دے دیا، صالحا، بالکل صحت مند، بغیر عیب کے خوبصورت بیٹا عطا کر دیا، تو جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں نے شرک کرنا شروع کر دیا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد شرک کیا ہے۔ ہر زمانے کا شرک الگ رہا ہے۔ جو مشرکین کے زمانے میں شرک تھا وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ بتوں نے دیا، اس وجہ سے وہ بتوں کے نام پر ان کا نام رکھتے تھے۔ عبد العزا، عبد المنات، عبد اللات، اس طرح کے نام مشرکین میں پائے جاتے تھے۔ یا یہ کہتے تھے کہ سورج نے دیا، عبد الشمس نام رکھ دیا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے جو نام تھا وہ عبد الشمس تھا۔ جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ کے نام کنیت ہے ان کے، اس سے مشہور ہوئے، تو اس طرح کے نام رکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، ایمان اسلام کے باوجود توجہ نہ ہونے کی وجہ سے رکھ دیتے ہیں، محبت میں اور عشق میں عبد الرسول، عبد الحسین، عبد الحسن، اس طرح کے نام۔ حالانکہ عبدیت یہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ معبود ہے اور انسان اس کا عبد ہے، اس لیے اللہ کی طرف نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام بہت پیارے ہیں، اس میں تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ محبت رکھنے والا اس دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کسی کا نام اللہ کے نبی نے عبد الرسول نہیں رکھا، عبد محمد نہیں رکھا۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ یا پھر غیر اللہ کے نام پر منت مان لی کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو میں یہ اس کے نام پر ذبح کروں گا، اس کے نام پر صدقہ دوں گا، یہ بھی شرک ہے۔ تو بہرحال فرمایا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، کہ اس میں شرک کرنے لگ گئے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ذات ہے اس سے جس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، وہ یہ کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم پر ہی خرچ کرنا ہے، اللہ کے حکم پر ہی استعمال کرنا ہے۔ وہ اولاد ہو تب بھی اس کو اللہ کی فرما برداری پر لگانا ہے، اس کے علاوہ مال دولت ہو تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لگانا ہے۔ اور اگر انسان کی اپنی صحت ہے، عافیت ہے، تو اس کو بھی اللہ کے راستے پر لگانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وجعل منہا، اور بنایا اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا،
جب مرد نے اپنے عورت کو ڈھانپا، حملت حملا خفیفا، تو وہ حاملہ ہوئی ہلکے سے حمل سے، فمرت بھی، اس کو لے کے چلتی رہی، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہوئی، دعوا، دونوں نے پکارا اللہ، اس اللہ کو، ربہما، جو ان کا رب ہے، لئن آتیتنا، اگر آپ ہمیں دے دیں گے، صالحاً، صحت مند، بے عیب بیٹا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما، جب ان کو عطا کر دیا، صالحاً، صحت مند، بے عیب بیٹا، جعلا لہ، بنا لیا اللہ کے ساتھ، شرکاء، شریک، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ذات ہے، عما، ان سے، یشرکون، جس کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں۔